इंडिया जो है अब अपनी जितनी भी सरहदें हैं, एयर बेसिस हैं, उसको लेके काफ़ी इनसिक्योर है और अनसेफ महसूस करता है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एफिलिएशन है अब वो खित्ते में बाकी मुल्कों के साथ भी मज़ीद बढ़ रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जो दौरा बांग्लादेश था और फिर बांग्लादेश के जो सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ जो ताल्लुकात है, अब इंडिया को कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है कि इतने बड़े मिलिट्री ओहदेदार आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठक लग रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो इंडिया डिकोड नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग अपना वतन, मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज के जो वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली जो उनकी खारजा पॉलिसीज़ हैं, और वो कैसे बांग्लादेश अब उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गया। हम देख रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ जंग में और पाकिस्तान ने जैसे अपना जवाब दिया, वो जो जंग हुई और वो तमाम चीज़ें, इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर अब एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। वो टेंशन जो है वो सरफेस पे नज़र आती है, बड़ी क्लियर है वो टेंशन कि इंडिया जो है अब अपनी जितनी भी सरहदें हैं, एयर बेसिस हैं, उसको लेके काफ़ी इनसिक्योर है और अनसेफ महसूस करता है। अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे एक टाइम पे इंडिया अपनी एयर बेसिस को लेके बड़ा ही प्राउड फील किया करते थे कि उनको लगता था कि अब वो अपने इन एयर बेसिस को इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क पे हमला कर सकते हैं। मगर अब जब से वो पाकिस्तान से जंग हारे हैं, उनको समझ आ गई है कि अब वो कहानियाँ, वो रवायतें मज़ीद नहीं चलेंगी, और जहाँ पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब होता है वहाँ पर ही उनको समझ आ जाती है कि अब ये एयर बेसिस हैं, हमारे किसी भी काम के नहीं है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एफिलिएशन है अब वो खित्ते में बाकी मुल्कों के साथ भी मज़ीद बढ़ रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, या चाइना की कुर्बतें बांग्लादेश के साथ हों। ये तीन ममालिक खित्ते में ऐसे बन रहे हैं। इंडिया को कहीं ना कहीं तो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, जैसे वो बांग्लादेश के साथ उनका एक रिलेशनशिप रहा है, अब कहीं ना कहीं वो रिग्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी रिमोर्स में कि काश हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ अच्छे होते तो ये तमाम चीज़ें ना होती। हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी नाज़रीन जो अब बन रही वो ये है कि जो उनकी सिलगरी कॉरिडोर था, जिसको इंडियंस चिकन नेक भी कहा जाता था, जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के दरमियान तकरीबन 22 किलोमीटर का जो तंग रास्ता था, वो भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है, जो उनकी 7 बड़ी रियासतों को वहाँ पे मिलाता था, जिसको वो 7 सिस्टर स्टेट्स का कहते थे। अब इंडिया जहाँ पर इतनी बड़ी कॉरिडोर, जहाँ पे उनकी इतनी बड़ी रियासतों से अगर रास्ता कट गया तो फिर इंडिया जो है वो ऑब्वियसली डिफेंस सिस्टम के अंदर जो उनके कहते हैं ना कि जो उनको पता है कि इस जगह से हम कहीं ना कहीं जंग छेड़ सकते हैं या हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं, उनको समझ आ रहा है कि अब मज़ीद जो है वो महफूज नहीं हो पा रहा। अगर हम ये देखें कि इन रियासतों को महफूज बनाना इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज भी था, और अब ये भी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इन रियासतों के पास उन्होंने अपनी छावनियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ये देखा जाए तो ये कुछ माह पहले की बात है, और आई डोंट थिंक सो एक लॉजिकल नहीं बनता कि अगर कोई भी मुल्क अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी भी रास्तों में अपनी कोई ऐसी छावनियाँ आबाद करता है तो उसको इतना टाइम तो नहीं लगता। मतलब उनको ये लगता है कि हम नैरेटिव इसको ये ख़रीद लेंगे या दुनिया भर वो नैरेटिव जो है वो ले लेगा। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स नैरेटिव भी आ रहा है कि पाकिस्तान को शायद वो बताना चाहते हैं, या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या चाइना को पैगाम देना चाहते हैं, या दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया अब इन अनसिक्योर नहीं है, और जितनी भी उनकी रियासतें हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और कभी ना कभी वो कोई ना कोई कुछ भी प्लान कर सकते हैं। और अगर हम ये भी देखें कि जो बांग्लादेश के साथ उनकी मिलिट्री पावर है वो कैसे मुकाबला करेगी, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। गुज़श्ता चंद माह में हमने ये भी देखा कि कैसे बांग्लादेश जो है, जो उस वक़्त दूसरी जंग अज़ीम में उनकी जो एक एयर बेस बनाई थी जिसका नाम था लाल मोहिनरट एयरबेस, वो चीन की मदद से एक बार फिर बहाल करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। और इंडिया को कहीं ना कहीं ये भी मैसेज मिल रहा है कि अब क्या होगा, हमारा
یہ تو ویسی اسکرپٹ نہیں تھی جو انڈیا چاہتا تھا. مگر دیکھیں یہ بڑی ایک فیئر اینڈ اسکوائر بات ہے کہ انڈیا جو ہے جب سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, چاہے وہ ٹرمپ کا بار بار جہاز گرانے کا تبصرہ ہو, وہ مودی کی پالیسیز ہوں, وہ انڈین گورنمنٹ کے اندر کے جو حال ہیں, وہ سب منظر عام پہ نظر آتے ہیں. اور انڈیا چاہے وار میں اچھا نہ ہو, پر نیریٹو بلڈنگ میں وہ کہیں نہ کہیں اپنی حکومت کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کو وہ خرید سکتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ نیریٹو بنا دیں گے. مگر اب پرابلم سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس اور میڈیا جو سلگری کوریڈور ہے اس کو محفوظ بنانے کا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, کوئی پلاٹنگ کر رہے ہیں, اور یہ نیریٹو بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ سب محفوظ ہے, وہاں پہ ہم نے اپنی چھاونیاں بنا دی ہیں واٹس ایور. بٹ دس از اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. آپ کا نیریٹو بلڈنگ, آپ کا پرسیپشن, پرسپیکٹیوز, آپ کی اسٹوریاں, یہ اب آپ کو بھی پتہ ہے, انڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے, انڈین میڈیا کو پتہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کا جب ٹائم آئے گا تو ان کے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہوں گے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ایسا وقت آیا جہاں پر پھر سے کوئی جنگ چھڑتی ہے تو انڈیا بالکل ہی کولڈ فیٹ ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ جتنی بھی میں پاکستان کو ڈرانے کے لیے یا بنگلہ دیش کو ڈرانے کے لیے جو بھی میں پالیسیز بنا رہا ہوں, یا وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی پرسنل رنجشیں نہیں ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا. ہم نے چند ماہ میں دیکھا, یا ہم نے کافی ٹائم سے اب سنتے آ رہے ہیں, جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو رفٹ ہے یہ کافی حد تک پھیل رہی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور بنگلہ دیش میں جب پاکستان اور بنگلہ دیشی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں انڈیا کو یہ بھی ریگریٹ ہو رہا ہے کہ کاش ہماری قربتیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا. مگر اب ان قربتوں کا کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ پھر سے اسٹرانگ آ رہا ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ ناٹ فار دا سیک آف وار, آئی ول بی ویری آنیسٹ, بٹ فار دا سیک آف پیس ہمیں سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہم بھی جب انڈیا کو آفر کرتے تھے ایک ٹائم پہ تو وہ بھی نہیں سنتے تھے. اب پاکستان کی اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے, بالکل سامنے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, ہمیں اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے. ہم نیریٹو بلڈنگ نہیں بناتے, ہم جواب دیتے ہیں. اور اب ہم خود بھی کہتے ہیں نا کہ کام ایسا کریں کہ دشمن بھی تعریف کریں. تو دشمن کیا, ہمارے تو سپر پاور بھی ہماری تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے. تو یہ بڑی کلیئر ہے. جب خبر ملی کہ پاکستان کے جو اعلیٰ ملٹری عہدیدار ہیں, جب انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا, اس کے بعد جو ہے انڈیا کو خلبلی تو مچ گئی کہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف جو دورہ بنگلہ دیش تھا, اور پھر بنگلہ دیش کے جو سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ جو تعلقات تھے, تو انڈیا کو کہیں نہ کہیں تو پرابلم آ رہی ہے کہ اتنے بڑے ملٹری عہدیدار آپس میں مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بیٹھک لگ رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے جو انڈیا ڈیکوڈ نہیں کر پا رہا. اور انڈیا شاید اسی ڈیکوڈ کو نہیں کر پا رہا. اب وہ جگہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہا ہے کہ ہم چھاویاں بنا رہے ہیں, ہماری چاہے لال مونہارٹ ایئر بیس ہو, چاہے سلگری ہماری کوریڈور ہو, ہم اس کے اوپر بڑا ہی کوئی قبضہ کر لیں گے اور نیریٹو بلڈ اپ کریں گے کہ ہماری چھاونی ہے وہاں پہ, واٹس ایور جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر یہ بیانیہ جو ہے ناظرین, یہ اب مزید نہیں پھیلے گا. دلی کی کوشش ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی جو تلخی اس میں کمی ہو, مگر کمی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ایروگینٹ نہ سمجھیں, آپ اگنورنٹ نہ ہو. مگر جب آپ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں, آپ سٹربن ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ, اور انڈیا کو کہیں نہ کہیں یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہم خطے میں کافی ہیں, خطے میں اکیلے ہیں, مگر جب سے وہ جنگ ہارے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنے آپ کو منوائیں کیسے. اب وہ منتیں نہیں کر سکتے سپر پاور کی, ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ایک بڑا کلیئر واضح جواب مل چکا ہے ان کو, ہر فورم پہ ملتا ہے. اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ کیسے بنگلہ دیش کی منتیں کی جائیں. اب بنگلہ دیش کو بھی پتہ ہے کہ ہم انڈیا کے ہاتھ اب مزید استعمال نہیں ہو سکتے, اور جو پراکسیز انڈیا کی ایک پالیسی کا حصہ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے سی دیز تھنگز, اینڈ وہ کیسے کر لیتے ہیں. وہ جو پراکسی, چاہے وہ افغانستان کو استعمال کرنا ہو پاکستان کے خلاف, بنگلہ دیش کو استعمال کرنا ہو, بنگلہ دیش بینگ کنٹری, بینگ اے اسٹیبل مائنڈ سیٹ کنٹری, ان کو سمجھ آ گیا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں استعمال کرے گا.
اور ہمیں استعمال کر کے وہ پھر وہ ایک سائڈ لائن کر دے گا جیسے کہ کبھی کوئی وابستگی ہی نہیں تھی. تو بنگلہ دیش کو تو سمجھ آ گیا. اور بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جس نے اتنی جدوجہد کی، حصہ بنا، بکھر گیا، ٹوٹ گیا، سب چیزیں، اور اس میں سب سے زیادہ سفر وہاں کی عوام نے کیا. اور اب وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی پالیسیز میکر کو سمجھ آ گیا کہ جو انڈین پالیسی میکرز ہیں، جو انڈین کی گورننس ہے، یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. اور کل کو جب وہ استعمال کرتی ہے کسی بھی ملک کو، تو پھر اس ملک کے لیے وہ کیا ہی کر سکتے ہیں. انڈیا کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ اگر اب اکیلے رہ گئی خطے میں تو پھر اکیلے ہی رہ جائیں گے. اور اگر ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب بنگلہ دیش ہے ان کی نہیں سنے گا. دیکھیں، جب کوئی بھی کسی بھی خطے میں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو ہر ملک اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے. اور مگر انڈیا کو لگتا ہے کہ جنگ کر کے، اور وہ جو ایک نیریٹو ہوتا تھا آج سے کئی سال پہلے، سپر پاور کرتی تھی کہ جنگیں کر کے پھر وہ ہیرو بن جاتی تھی، اب وہ بھی یہ کام کرنا بند کر دیا. مگر انڈیا کو لگتا ہے کہ اب ہم یہ کریں گے اور ہم چھا جائیں گے. سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور انڈیا کو یہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل پڑ گیا ہے. بات ایک ہی ہے، جنگ سے ہارے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا یا ان کی پالیسیز کام نہیں کر رہی. اٹس سیم تھنگ. مگر اب انڈیا جو ہے وہ اکیلا نظر آ رہا ہے. جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، وہ اس بات کی بھی دلیل دیتے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک بھی اپنی خارجہ پالیسیز کو اچھا بنا سکتے ہیں. دیکھیں، فارن پالیسی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آگے آس پاس کے ملک ہیں، یہ جو آپ کے بیسٹ ممالک ہیں، ان کے ساتھ آپ رشتہ بنائیں. فارن پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے رہ جائیں خطے میں، تو پھر وہ فارن پالیسی نہیں ہوتی. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی دوہرا معیار ہے، وہ دوگلا پن ہے جو انڈیا شروع سے ہی اس کے ساتھ رہ رہا ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کر کے وہ کچھ اچیو کر لیں گے، بٹ سیڈ اسٹوری، وہ کہیں بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اینڈ کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اپنا وطن. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.